انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے، کہیں گے زور سے کہیں گے۔ آرام کرنا چاہیں تو آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، وگرنہ میں تو اپنی بات کر کے چلا جاؤں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہیں گفتگو کرنے گئے، رات کا بڑا طویل حصہ گزر چکا تھا، تو وہ بار بار سامعین سے کہہ رہے تھے کہ بھائی سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ تو ایک بابا جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ بیان کریں، ہمیں پتہ ہے جو کہو گے صحیح کہو گے، ہمیں بار بار تنگ نہ کرو۔ تو آپ وہی تو نہیں ہیں انشاءاللہ؟ آپ حضرات کو بھروسہ ہے مجھ پر انشاءاللہ؟ بھروسہ ہے، بس پھر آپ کی سبحان اللہ پکی ہوگی۔ چلیں بیان کے آخر میں سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو خدمت دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ یہ بچے جنہوں نے یہاں قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آگے بڑھ کر دین متین کے لیے ان کو بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، قرآن کتنی بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں کیا موجود ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کہاں سے آیا ہے، قرآن کون لایا ہے، قرآن کس پہ آیا ہے، قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے، بڑی خوش ربا داستان ہے، دل نشین کہانی ہے۔ میں اس بات کو کھولنا چاہوں، رات بہت مختصر ہے لیکن یہ کہانی بہت طویل ہے۔ میں مختصر سے لفظوں میں قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، کان دیے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، زبان دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ دیے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں دیے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے ہو، احاطہ شمار میں لا نہیں سکتے ہو۔ یہ اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن ایک وہ امانت ہے، اللہ خود کہتا ہے میں نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن انسان کا سینہ ہے، جس اللہ نے انسان کو سینہ عطا کیا ہے، اسی اللہ نے اس قرآن کو اس سینے میں اس بڑی نعمت کو محفوظ کیا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، محبوب سے، محبوب کے وجود سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں لیکن محبوب سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی پہچان کے لیے، آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے محبوب کا تعارف کرانے کے لیے، اللہ کی نبی کی نبوت کے اوپر دلائل قائم کرنے کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، بے شمار نشانیاں دی، بے شمار معجزے دیے۔ محبوب دو عالم درخت کو اشارہ کرتے تھے، توجہ میری طرف کیجئے گا، محبوب دو عالم یوں سامنے کھڑے ہوئے درخت کو اشارہ کرتے تھے، وہ درخت زمین چیر کر محبوب کے قدموں میں پہنچتا تھا۔ محبوب دو عالم رات کی 14ویں رات کی چمکتی ہوئی تاریکی رات میں کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے تھے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر محبوب کا حکم مان لیا کرتا تھا۔ محبوب دو عالم اپنے محفل میں بیٹھتے تھے تو اونٹ آ کر محبوب کو اپنی شکایات سنا کے جایا کرتے تھے۔ محبوب دو عالم جا رہے ہیں، ایک ہرن ہے، شکاری نے اسے شکار کر لیا ہے، محبوب کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر کے لایا،
اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر میری ضمانت تو دے دیجئے۔ محبوب نے پوچھا کس بات کی ضمانت ہے؟ ہرنی کہتی ہے اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، لیکن اس پہاڑی کے پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری ضمانت لے لیجئے۔ اس شکاری سے کہیے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کا وقفہ دے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، میں آپ کی بات کا پاک رکھوں گی، میں آپ کے وعدہ خلافی نہیں ہونے دوں گی، آپ جو زبان دیں گے مختصر وقفے میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ شکاری نے کہا یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے، ایک جانور ہے۔ محبوب نے کہا کہ یار میں ضمانت دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اسے جانے دیا جائے۔ محبوب کے کہنے پر شکاری بھی بات کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ آزمائے بغیر ہمیں بھی تو یقین نہیں آتا، دلیل پوچھے بغیر ہمیں بھی تو ایمان لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس شکاری نے کہا آپ کے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں۔ شکاری نے چھوڑا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ ہرنی بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کے واپس آؤں گی، اور واپس آئی تو زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ میں جلدی اس لیے گئی ہوں، جلدی واپس اس لیے آئی ہوں کہ میری وجہ سے امام الانبیاء کی بات خراب نہ ہو جائے۔ یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو اللہ نے محبوب کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ لوگ آتے تھے دلیل پوچھتے تھے، محبوب دلیل دیتے تھے، لوگ آتے تھے نشانی پوچھتے تھے، محبوب نشانی دیتے تھے، لوگ آتے تھے برہان پوچھتے تھے، محبوب انہیں مطمئن کرتے تھے، لوگ آتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے ہمارے لیے معجزات دکھاؤ، اللہ کے محبوب انہیں معجزات دکھاتے تھے۔ پاک پیغمبر نے بے شمار معجزات دکھائے ہیں، وہ فضاؤں میں معجزات دکھائے، پانی میں معجزات دکھائے، مٹی میں معجزات دکھائے، جانوروں میں معجزات دکھائے، بازاروں میں معجزات دکھائے، میدانوں میں معجزات دکھائے، ارضیات میں معجزات دکھائے، فلکیات میں معجزات دکھائے، شجر و قمر میں معجزات دکھائے۔ صحابہ نے معجزات کو دیکھا، کلمہ پڑھا، محبوب عالم کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، پیغمبر کی زلفوں کو دیکھا، کلمہ پڑھا، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، یاسین کے دندان کو دیکھا، کلمہ پڑھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، کلمہ پڑھا۔ محبوب تو عالم کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کو سلام کہنا، میرے بھائیوں کو سلام کہنا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ محبوب کہتے ہیں میرے بھائیوں کو سلام کہنا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سے بھائیوں کو سلام کریں؟ اور پاک پیغمبر کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے میری زیارت نہیں کی ہے، لیکن میرا نام سن کر، میری بات سن کر، میرا پیغام سن کر، میری حدیث کو سن کر، میرے قرآن کو سن کر، میرے معجزات کو سن کر وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تم نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہوں گے، وہ مجھے پہچانتے نہیں ہوں گے۔ آپ نے مجھے مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا ہے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھنا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھنا نہیں ہے۔ آپ نے میرے خطبے سنے ہیں، انہوں نے میرے خطبے نہیں سنے ہوں گے۔ آپ نے مجھے بازار میں آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد میں آتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے، خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جبرائیل کو اترتا ہوا دیکھا ہے، وحی کو اترتا ہوا دیکھا ہے، رب کی رحمتوں کے نزول دیکھے ہیں۔ لیکن 1400 سال کے بعد آنے والا میرا امتی 1400 سال کے بعد یہاں سعید آباد کی مسجد میں بیٹھ کر میرے تذکرے سنے گا، میری آیات کو سنے گا، میرے پیغام کو سنے گا، میری آواز کو سنے گا، میرے انداز کو سنے گا، میرے پیغام کو سنے گا، میرے کردار کو سنے گا، ایمان لے کر آئے گا۔ میں محمد کہتا ہوں 1400 سال کے بعد میرے امتی کو سلام کہنا، آپ کو بھی رسول کا سلام دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے مصطفیٰ کی بات کو سن کے کلمہ پڑھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟
ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو میرے خیال میں آپ سب جاگ رہے ہیں؟ بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ صحابہ نے حضور کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، جبین مصطفیٰ کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، واللیل والی زلفوں کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، علم نشرہ والے سینے کو دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا؟ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ کیا خوش نصیب ہوں گی وہ آنکھیں جنہوں نے محبوب کو دیکھا، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ کان جنہوں نے پیغمبر کی بات کو سنا، کیا خوش نصیب ہوں گی وہ زبان جنہوں نے نبوت کو سامنے دیکھے السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا، کیا خوش نصیب ہوگی وہ محفل جہاں آمنہ کے لال بیٹھتے تھے، کیا خوش نصیب ہے وہ نوازی جن کے امام انبیاء ہوتے تھے۔ لیکن آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پشیمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی ہمارے پاس نہیں آئے، نبی کے اوپر ہم نے وحی کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، نبی کے پاس ہم نے جبرائیل کو آتا ہوا نہیں دیکھا، نبی کو ہم نے محو گفتگو نہیں دیکھا، نبی کو مصلی امامت پر امامت کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، نبی کو معاملات کرتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، نبی کو خطبہ دیتے ہوئے ہم نے نہیں سنا۔ ہم کلمہ کیسے پڑھیں؟ اللہ کہتا ہے سارے معجزات انبیاء کو دیے تھے، ہر نبی آیا معجزات دے کر آیا، معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی نے کلمہ پڑھا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، ہر نبی چلا گیا، معجزہ بھی چلا گیا، لیکن امام الانبیاء کی باری ہے۔ کچھ معجزات وہ ہیں کہ تو نبی دنیا سے جائیں گے، معجزات بھی چلے جائیں گے، معجزات کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، لیکن امام الانبیاء کو ایک معجزہ وہ دینے لگا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، ستارے کو ٹوٹ سکتے ہیں، سورج کو ٹوٹ سکتا ہے، آسمان کو ٹوٹ سکتا ہے، زمین کو پھٹ سکتی ہے، شرق و غرب کو مٹائے جا سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کو ایک زندہ معجزہ اللہ دینے لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ معجزہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ زندہ تھا، یہ معجزہ زندہ ہے، یہ معجزہ زندہ رہے گا، رہے گا نہیں رہے گا، رہے گا نہیں رہے گا۔ سارے مانتے ہو، سارے مانتے ہو یہ قرآن نبی کا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن میرے نبی کی زندہ امانت ہے، یہ قرآن میرے نبی کا زندہ کردار ہے، یہ قرآن میرے نبی کی اخلاق ہے، یہ قرآن میرے نبی کی صفات ہے، یہ قرآن نبی کے صحابہ کا کردار ہے، یہ قرآن نبی کے بدر کا منظر ہے، یہ قرآن نبی کے عہد کا نقشہ ہے، یہ قرآن نبی کی ہجرت کا گواہ ہے، یہ قرآن نبی کے پیغام کا جو ایک علامت ہے، یہ قرآن نبی کی طرف سے عطا کرتا وہ جملے ہیں جس نے سمجھ لیا دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آج اس قرآن کی بڑی علامات ہیں، بڑی خصوصیات ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، کہیں قرآن کہتا ہے میں رحمت ہوں، کہیں قرآن کہتا ہے میں تبیان ہوں، کہیں قرآن کہتا ہے میں فرقان ہوں، کہیں قرآن کہتا ہے میں ہدایت ہوں، کہیں قرآن کہتا ہے میں کامیابی کے اصول ہوں، کہیں قرآن کس انداز میں تعارف کرواتا ہے، لیکن اس میں ایک جملہ ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ قرآن کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے شفا بن کے آیا ہوں۔ کیا بن کے آیا ہوں؟ سر میں درد ہوتا ہے نا، امام صاحب کے پاس آتے ہیں دم کر دو، آتے ہیں سارے آتے ہیں، سارے آتے ہیں۔ پیٹ میں تکلیف ہو تو کہتے ہیں جو دم کر دو، سر میں درد ہو تو کہتے ہیں دم کر دو، کمر میں تکلیف ہو تو کہتے ہیں دم کر دو۔ بخاری شریف میں بھی آئے کہ صحابہ کرام نے کہ یہودی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اسے پھونک مار دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج اس قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ سر درد کا علاج اس قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کان میں تکلیف ہو تو علاج قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ دانتوں میں تکلیف ہو تو علاج قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ منہ میں تکلیف ہو تو اس کا علاج قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ میں تکلیف ہو تو علاج قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن
لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے صرف جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن کو شفا مانا ہوا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے ہم نے قرآن کو ابھی تک کامل طریقے سے شفا نہیں مانا۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن سر کی تکلیف کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن صرف پیٹ میں درد اٹھے دم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن عقائد کو ٹھیک کرنے آیا تھا، یہ قرآن روحانیت کو ٹھیک کرنے آیا تھا، یہ قرآن گھر کے ماحول کو سدھارنے آیا تھا، یہ قرآن آپ کی سیاست بچانے آیا تھا، یہ قرآن آپ کا کردار بچانے آیا تھا، یہ قرآن آپ کو امانت دینے آیا تھا، یہ قرآن آپ کو پیغام دینے آیا تھا، یہ قرآن آپ کی سیرت بچانے آیا تھا، اور ہم نے اس قرآن کو صرف سر کے درد کے لیے۔ بات سمجھ میں زیادہ ہی آ گئی، بات سمجھ میں زیادہ ہی آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، سب کو آ گئی ہے، دل سے آ گئی ہے، سب کو سمجھ میں آئی ہے۔ یہ قرآن شفا ہے۔ ہمارا معاشرہ بیمار ہے یا نہیں؟ ہمارا معاشرہ بیمار ہے، ہماری سوسائٹی بیمار ہے، ہمارے دکاندار بیمار ہیں، ہمارے ملک کے حکمران بیمار ہیں، ہمارے سیاستدان بیمار ہیں، پوری امت بیمار ہے۔ یہ قرآن ہماری ہر قسم کی بیماریوں کی شفا بن کے آیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں بدعات سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے آپس کے اختلاف ختم نہیں ہو رہے۔ اور کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں مولوی آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے۔ چلے جن باتوں میں مولوی متفق ہے آپ نے ان پہ عمل کر لیا۔ کوئی کہتے ہیں یہاں ہاتھ باندھو، دوسری مسجد میں جاؤ وہ کہتے ہیں یہاں ہاتھ باندھو نماز میں، تیسری مسجد میں جاؤ وہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز مانگو، وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جن باتوں پہ مولوی متفق ہیں کیا ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا؟ مجھے ایک مولوی بتاؤ جو جھوٹ کو حلال سمجھتا ہو، کوئی ایک مولوی بتاؤ مجھے، کوئی ایک مولوی بتاؤ جو سود کو حلال سمجھتا ہو، کوئی ایک مولوی بتاؤ جو چوری کو حلال سمجھتا ہو، کوئی ایک مولوی بتاؤ جو الزام تراشی کو حلال سمجھتا ہو، کوئی ایک مولوی بتاؤ جو ظلم کرنے کو حلال سمجھتا ہو، کوئی ایک مولوی بتاؤ جو آپ کو کہے کہ شراب حلال ہے۔ ان باتوں میں تو ہم مولوی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا وہی ہے۔ بات ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے زور لگانا پڑے گا آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ سمجھتے سارے سمجھتے ہیں۔ اچھا چلے جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں ان کی مسجدیں فل ہوتی ہیں نماز کے ٹائم میں، اور جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں ان کی فل ہوتی ہیں۔ چلے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی مسجدیں فل ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ہمارا قصور ہے۔ آپ نے بہانہ اپنے نفس کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جناب میں ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو دم درود کے لیے رکھا ہوا ہے، اور مولوی بھی ہمیں وہی چاہیے جو صرف ہمارے سر درد کے لیے دم کر دیا کرے، اور جو مولوی کہے کہ جناب جھوٹ مت بولو، دوسرے دن کہتے ہیں مولوی پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، کہتے ہیں نا۔ اگر مولوی کہے کہ جناب غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کمیٹی والے آ جاتے ہیں مولوی صاحب لگتا ہے آپ کو فلسطین جانے کا زیادہ ہی شوق ہے۔ اگر کوئی مولوی کہے کہ جناب اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، کمیٹی والے آ جاتے ہیں جناب مولوی صاحب دین زیادہ آپ کو سمجھ آتا ہے۔ اور اگر مولوی چپ رہے تو کہتے ہیں یہ چندہ خور فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ اور بھائی چندہ خوروں نے جانا ہے تو آپ نے نہیں جانا۔ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ہم بطور امت کے اگر آج زندہ ہوتے، آج ہم بطور امت کے اگر ہم زندہ ہوتے، ہم نے قرآن کو سینے میں لگایا ہے لیکن قرآن کے کردار کو سینے سے نہیں لگایا۔
ایک پروگرام میں تھا، ایک بہت ہی بہترین عالم دین جو مجاہد بھی ہیں، انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حماس کے رہنماؤں نے بتایا کہ صرف غزہ کے اندر ہماری 40,000 افواج فوج ہے، 40,000 کی تعداد میں ہمیں فوجیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ظالم نے ہماری عورتوں کو شہید کیا ہے، دکھ اس بات پر ہے کہ ظالم نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، دکھ اس بات پر ہے کہ ظالم نے ہماری مساجد پہ حملہ کیا ہے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی امت سے، ہم نہ ہی کسی اسلامی ملک سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ الحمدللہ وہاں کے مسلمان فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے آپ کی اور میری جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ انہیں کامیاب و کامران ضرور فرمائے گا۔ اللہ کامیاب کرے گا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ایمان تو یہ ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے نہ بھی ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، اب ہماری ڈائریکٹ اللہ سے ڈیل ہو چکی ہے، اور اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی اترنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوان دوستوں، میں آپ سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، رمضان المبارک قریب ہے، انشاءاللہ رمضان المبارک میں اور کچھ نہیں تو ہم نے اپنے علماء کرام کو ٹائم دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چندے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کرنا ہے؟ ٹائم دینا ہے۔ کس بات کے لیے؟ قرآن پاک سمجھنے کے لیے۔ کہا قرآن پاک، ہم غیرت مند تو اتنے ہیں کہ لاہور میں ایک خاتون نے عربی طرز کی کڑھائی کا لباس پہنا، اور ہم بطور مسلمان اتنے غیرت مند تھے کہ ہم نے اس کا گھراؤ کر لیا اور اسے مارنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور قرآن سے ہم جاہل اتنے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ قرآن لکھا ہوا تھا یا ویسے کوئی عربی کا جملہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ہماری علامت ہے، ہم حلوے کو قرآن سمجھتے ہیں، اس نے حلوہ ہی لکھا ہوا تھا نا، ہم نے حلوے کو قرآن سمجھ لیا ہے۔ میرے بزرگوں، اس قرآن کے بڑے حقوق ہیں، جہاں قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے وہاں اس قرآن پر ایمان لانے، اس کو ترتیل سے پڑھنے، تجوید سے پڑھنے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کے بعد انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دینی مدارس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں بہترین اجر نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب، مولانا حذیفہ صاحب اور دیگر علماء کرام جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام دینی مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔